بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کل دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرف مایوسی ہی چاہیے رہتی ہیں، لوگ پریشان ہیں، مایوس ہے۔ حالانکہ ایک بہت بڑی بیماری ہے مایوسی، ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک بہت بڑا مضر مرض ہے۔ عام طور پر جو مایوس ہوتے ہیں لوگ، ان کے مایوسی کے 4 اسباب ہوا کرتے ہیں۔ مایوسی کا پہلا سبب ہے جہالت۔ لوگ اس لیے مایوس ہوتے ہیں کہ انہیں کم علمی ہے اسلام کے بارے میں اور احکامات خداوندی کے بارے میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے۔ جس طرح ہم دنیوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس طرح ہم ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں دینی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں ذرا ان اعمال کو بھی دیکھ لینا چاہیے جو جنت لے جانے والے ہیں، ذرا ہمیں ان اعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے جو جہنم لے جانے والے ہیں۔ ہمیں ان اعمال کو بھی پرکھنا چاہیے جس پر ہمیں جزا ملتی ہے، اور ہمیں ان اعمال کو بھی پرکھنا چاہیے جن پر ہمیں سزا ملتی ہے۔ تو ایک بنیادی سبب کم علمی ہے، جہالت ہے، کہ لوگ اسلامی تعلیم سے جاہل اور بے خبر ہے، جس کی وجہ سے وہ مایوس رہتا ہے۔ حالانکہ مایوسی، اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت ہر وقت جوش مارتی ہے، اللہ کی رحمت ہر وقت جوش میں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی آزمائش آتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، آزمائش کی گھڑی آتی ہیں، اور تب انسان کم علمی اور کج فہمی اور جہالت کی وجہ سے اس میں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کہ اگر ہم دنیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کو بھی اپنا لے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دے، تو مجھے یقین ہے کہ جو مایوسی چھائی ہوئی ہے، یہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو مایوسی ہے اس کا دوسرا بڑا سبب بے صبری ہے۔ صبر نہیں ہے لوگوں کے اندر، پیشنس نہیں ہے۔ یہ بے صبری، یہ بھی بہت بڑا مرض ہے، اور صبر کے تو بہت بڑے فضائل ہیں۔ احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ہر شخص کو جو عمل کرتا ہے اسے تول تول کے دیتا ہے، ایک ترازو ہے، اس کو تول تول کے ان کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صابرین ہیں، جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں، بغیر کسی ترازو کی دیتے ہیں، بغیر گنتی کی دیتے ہیں، کاؤنٹنگ کے بغیر اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیتے ہیں۔ تو بے صبری یہ بھی مایوسی کا ایک سبب ہے، جس کے اگر جو بندہ بے صبر ہوتا ہے، جس کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مایوس رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما النصر مع الصبر، جو اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے، اور اسی طرح جو مشکلات ہوتی ہے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی ذیل میں کہ جس شخص پر ایک مصیبت آئے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر دوگنی، ان کو اللہ تعالیٰ راحت دیتے ہیں، ان کو پھر دوگنی راحت ملتی ہے ایک زحمت کے بدلے میں۔ اور اسی طرح ویسے بنیادی طور پر بات یہ ہے نا کہ یہ دنیا، ایک ہے جنت، ایک ہے دوزخ۔ دوزخ جہاں پر غم ہی غم ہے، جہاں پر دکھ ہی دکھ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں۔ اور جنت جہاں خوشی ہی خوشی ہے، جہاں ہمیشہ سکھ ہی سکھ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور ایک ہے دنیا، جو ابھی ہم جہاں رہ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر غم بھی ہوتا ہے، اس میں خوشی بھی ہوتی ہے۔ کچھ گھڑیاں ایسے ہوتی ہیں جس میں بندے کو خوشی ملتی ہے، کچھ ساعتیں ایسے ہوتی ہیں جس میں بندے کو دکھ ملتا ہے۔ تو یہاں پر غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ یہاں کی خوشی نہ تو جنت جیسی خوشی ہے، اور نہ ہی یہاں کا غم جہنم جیسا غم ہے، جہنم جیسا دکھ ہے۔ تو جب ایک دنیا یہ ہے اس کا گھر کہ یہاں پر غم بھی آتا ہے، یہاں پر خوشی بھی آتی ہے، یہاں پر سکھ کی ساعتیں بھی ہوتی ہیں، یہاں پر دکھ کی گھڑیاں بھی ہوتی ہے، تو ہمیں اس دنیا کو جنت ہم نہیں بنا سکتے، یہ جنت ہے نہیں۔ اس لیے لوگ بھی مایوس ہو جاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جنت چاہتے ہیں۔ بھائی ہماری ذمہ محنت ہے، رزلٹ اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس لیے پریشان ہو رہے کہ ہمارے پاس بڑی گاڑی کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس بڑا گھر کیوں نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات ہے نہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، ان کی نسلیں در نسلیں وہ ڈیلی ویجز پہ کام کر رہی ہوتی، آج بھی وہ غریب ہے، مسکین ہے۔
اور ایسے بھی بہت سارے ہیں کہ ایک دم سے انہوں نے کاروبار شروع کیا, ایک دم سے ان کو پروفٹ ملنا شروع ہو گیا اور وہ ارب پتی بن گیا, کروڑپتی بن گیا. تو یہ ہمارے بس میں ہے نہیں بھائی. جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے, جس چیز تک رسائی ہمارے بس میں نہیں ہے, اس کے لیے ڈپریشن کا شکار ہونا, اس کے لیے سٹریس کنڈیشن میں جانا, اس کے لیے ٹینشن لینا, یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی, یہ کہاں کی دانش مندی ہوگی. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر صبر کرے. اسی طرح مایوسی کا ایک بہت بڑا صبر دوسروں کی آسائش پہ نظر رکھنا ہے. وہ جناب علی فلاں کو گاڑی ملی ہے, وہ دیکھو فلاں کا بیٹا آفیسر لگ گیا ہے, وہ دیکھو فلاں کو اتنی بڑی جاب ملی ہے, اتنی بڑی نوکری ملی ہے, اتنے بڑے محکمے میں وہ ملازم ہے. دوسروں کی آسائش پر نظر رکھنا یہ بھی مایوسی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. یہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ آپ اپنے اوپر سے نہ دیکھیں, آپ کے لیول سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو آپ نہ دیکھیں, آپ سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں. آپ کی ٹانگیں صحیح ہے نا, آپ کو سانس صحیح آ رہا ہے, آپ کے آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں. آپ جا کے بازار میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو آنکھوں کی نعمت سے محروم ہیں. آپ جا کے دیکھ لیں کتنے خوبصورت جوان ہیں جو ٹانگوں کی نعمت سے محروم ہیں. کتنے خوبصورت جوان ہیں جن کے سال مہینے ہو گئے ہیں جو ابھی تک وہ کومے میں ہیں, اسپتال میں, ہاسپٹل میں ہے. آپ کے گھر میں بیماری نہیں ہے, آپ کے گھر میں کوئی پریشانی اور نہیں ہے, آپ کو سانس صحیح آ رہا ہے, آپ کی زندگی گزر رہی ہے, آپ کے بچے ٹھیک ہیں, آپ کے بچے صحت مند ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں. دوسروں کی آسائش پہ نظر مت رکھیں. جو آپ سے نیچے جو طبقہ ہے, یہ دنیا کے اندر جا کے کہیں نہ کہیں جو شخص جو اس سے اوپر لیول کا جو بندہ ہوتا ہے, اس سے نیچے لیول کا بھی ایک بندہ ضرور ہوتا ہے. ایسی مخلوق بھی ہے جو ان سے اوپر لیول کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ انسانوں میں ایسے انسان بھی موجود ہے دنیا کے اندر جو کسی بھی لیول سے آپ سے نیچے ہوتے ہیں. تو آپ ان نیچے لیول والوں کو دیکھیں, اوپر والوں کو نہ دیکھیں. اس سے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی, اس سے آپ کی زندگی اجیرن بن جائے گی. تو ایک بہت بڑا سبب مایوسی کا یہ بھی ہے کہ لوگ دوسروں کی آسائشوں پہ نظر رکھتے ہیں. ہمیں دوسروں کی آسائش پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر شکر کرے. لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور بھی زیادہ دوں گا, اور بھی زیادہ دوں گا, اور بھی زیادہ دوں گا. اور اگر تم ناشکری کرو گے, پھر یہ نہیں کہا کہ پھر میں آپ سے لوں گا, یہ نہیں کہا ان عذاب لشدید, پھر میرا عذاب بہت بڑا سخت ہے. پھر اللہ کے کئی قسم کے عذاب آ سکتے ہیں. اور ایک بہت بڑا عذاب یہ ہے کہ اس نعمت کا چھن جانا ہے. آپ اس وقت آپ کو جو راحتیں ملی ہوئی ہیں, آپ کو نعمتیں ملی ہوئی, اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں. دوسروں سے موازنہ نہ کریں. بس دوسروں سے موازنہ کرنا چھوڑ دے, آپ کی زندگی پرسکون زندگی بن جائے گی. دوسروں کی گاڑیوں پہ نظر نہ رکھے, دوسروں کی پراپرٹی پہ نظر نہ رکھے, ان کی جائیدادوں کو حساب نہ لگائے, ان کا کیلکولیٹ نہ کرے مہینے کی کتنی تنخواہ لیتا ہے, مہینے کے ان کے پروفٹ کتنا ہے. کیلکولیٹ کرنا یہ آپ کی زندگی کو اجیرن بنا سکتا ہے, اس کو چھوڑ دے. اور ایک بہت بڑا سبب بری صحبت ہے. بری صحبت, وہ ایک فارسی شاعر کہتا ہے نا, صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. یعنی اگر آپ اچھے لوگوں سے بیٹھیں گے, ان کی مجلس میں آپ کی نشست و برخاست ہوگی, اگر اللہ والوں سے آپ کے تعلقات ہوں گے تو آپ کی زندگی بھی ان جیسی ہوگی. کیونکہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کا مائنڈ لیول بھی اسے بن جائے گا. اس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے, اس سے انسان کی صحبت کی انسان کی زندگی میں بہت بڑا دخل ہے. اگر آپ برے لوگوں سے بیٹھتے ہیں تو آپ اپنی برائے مہربانی اپنی بری صحبت چھوڑ دیں. آپ اللہ والوں سے اپنی صحبت قائم کریں, آپ اللہ والوں کے سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں, تو آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی. تو بری صحبت کبھی کبھار ان کے نتائج بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں, ان کا رزلٹ بہت بھیانک ہوتا ہے. بری صحبت کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ اگر کسی پرفیوم والی دکان, آپ کسی عطر والی دکان میں چلے جائیں, بے شک آپ عطر نہ لگائیں, لیکن وہاں سے نکلتے وقت آپ سے ضرور خوشبو مہکتی ہوگی, آپ سے ضرور لوگ یہ محسوس کریں گے کہ آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہے. لیکن اسی طرح آپ کسی لوہار کی دکان پہ چلے جائیں, بھلے آپ کام نہ کریں, آپ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں, وہاں سے نکلتے وقت آپ کے سفید کپڑوں پہ کالے داغ ضرور ہوں گے, کالے دھبے ضرور ہوں گے. آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں, لیکن پھر بھی آپ کے کپڑوں پر دھبے پڑے ہیں. اس دکان میں آپ گئے تھے لیکن آپ نے عطر نہیں لگائی, پرفیوم نہیں لگائی, خوشبو نہیں لگائی, اس کے باوجود بھی آپ سے اچھی خوشبو کے مہک آتی ہیں. تو ایسی ہی اچھی صحبت بھی ایسی ہے, بری صحبت بھی ایسی ہے. برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کرے, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرے, اچھی صحبت اختیار کرے. اس سے آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہو سکتی ہے, اس سے آپ مایوسی سے بچ سکتے ہیں.